डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम उर्दू तशरीहात के हवाले से बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में जो तशरीह का पोर्शन है वो 35 मार्क्स का होता है। इंशाइया पेपर में 15 नंबर की पैराग्राफ की तशरीह होती है, जिस पे ऑलरेडी एक लेक्चर डिलीवर किया जा चुका है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जबकि 10 नंबर का हिस्सा नज़्म से और 10 नंबर का हिस्सा गज़ल से तशरीह का सवाल आता है। हिस्सा नज़्म में आपको 2 अशार दिए जाते हैं और उसकी तशरीह की जाती है, जबकि हिस्सा गज़ल में 3 अशार दिए जाते हैं और उनकी तशरीह की जाती है। सवाल कुछ इस तरह से होता है। जब हिस्सा नज़्म का हो तो सवाल होता है कि मंदरजा झैल अशार की तशरीह करें, नज़्म का उन्वान लिखें और शायर का नाम भी लिखें। तो ये आपने 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। जबकि गज़ल में 3 अशार दिए जाते हैं, उसमें शायर का नाम अलग करके आपको लिखना होता है, जिसका 1 नंबर है। जबकि 3 नंबर के 3 अशार होते हैं, 9 नंबर उन अशार के होते हैं, उनकी तशरीह के होते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज़ ये आ जाती है कि जब आपके पास शेर आ जाता है गज़ल का, तो आपके पास ऐसा कौन सा नुक्ता है जिससे आपको पता चल जाए कि ये शेर फलां गज़ल से लिया गया है। आज के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ दूसरे आर्ट्स के अलावा सब्जेक्ट्स की इतनी ज़्यादा मसाइल होते हैं, उनके पास ट्यूशन वर्क भी होता है, उसके पास क्लास वर्क भी होता है, तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं रहता कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को उतनी ही तवज्जो से दें। और फिर एक रवैया इस तरह का है कि आर्ट्स के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनको कोई स्टूडेंट भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। होता यही है कि जब उनका रिज़ल्ट आता है तो वो बायोलॉजी, फिज़िक्स और मैथ में तो उनके 90% प्लस नंबर होते हैं, लेकिन उर्दू के पेपर में उनके नंबर बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से उनको किसी अच्छी और मियारी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी नहीं मिल पाता। अक्सर लायक स्टूडेंट्स के साथ यही मसला रहता है कि वो 65 से 75% के बिटवीन रह जाते हैं। तो आज ये आप लेक्चर अगर गौर से सुनेंगे तो आपको शेर की तशरीह के हवाले से बहुत सारी अहम निकात मिल जाएंगे। गज़ल के शेर की तशरीह हम बात कर रहे हैं और पहला हमारा नुक्ता ये है कि शायर का नाम कैसे याद किया जाए। डियर स्टूडेंट, शायर हमारे पास जितने भी हैं और जितनी भी गज़लियात हैं, सबके शोरा का नाम याद करने का एक फार्मूला है, और वो ये है कि आप गज़ल की रदीफ़ याद कर लें। जब आप गज़ल की रदीफ़ याद कर लेंगे तो उसके साथ शायर का नाम याद करना आपको पूरी की पूरी गज़ल याद करने की बजाय बहुत आसान लगेगा। आमतौर पर स्टूडेंट ये समझते हैं कि अब हम पूरी गज़ल कैसे याद करें, कैसे मालूम पड़ सकता है कि ये शेर फलां गज़ल से लिया गया है। तो आपके लिए फार्मूला यही है कि आप गज़ल बिल्कुल याद ना करें, आप फहरिस्त में चले आएँ। फहरिस्त में आकर आप देख लें कि हमारे पास ये जो गज़ल है ये किससे ली गई है, और उसके लिए किससे ली गई है कि जो तरीक़ाकार है वो यही है। मिसाल के तौर पर आप जाते हैं रदीफ़ आप याद कर लें, जाते हैं रदीफ़ याद कर ली और नाम आपने साथ याद कर लिया, ख्वाजा मीरदाद। अब जहां भी शेर आपके पास तशरीह के लिए जब आता है, आप शेर के पहले मिसरे को छोड़ दें, दूसरे मिसरे के एंड पे चले जाएं। गज़ल के शेरों की बात कर रहे हैं, गज़ल के शेर दूसरे मिसरे को, पहली लाइन छोड़ दें, दूसरे मिसरे के एंड के वर्ड्स देखें। अगर जाते हैं लिखा हुआ है तो आंखें बंद करके ख्वाजा मीरदाद लिख दें, आपका 1 नंबर पक्का है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ रदीफ़ याद करने से आप शायर का नाम कंफर्म याद कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास रदीफ़ याद करने के लिए जो आसानी होगी, मिसाल के तौर पर आपने होना याद कर लिया। अब आपको पता है कि आपकी किताब में होना रदीफ़ सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल हुई है। मैं सेकंड ईयर की बात करूँ, मिर्ज़ा असदुल्ला खान की गज़ल, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अब आपने होना याद करना है, पूरे शेर याद नहीं करने। होना जो रदीफ़ है इस गज़ल की, होना असदुल्ला खान गालिब, होना गालिब। अब आपके पास एक फार्मूला आ गया, आप रदीफ़ को याद करेंगे और साथ शायर का नाम याद करेंगे। टैली किस तरह से करना है, आपने शेर देखना है, शेर के दूसरे मिसरे को देखना है, दूसरे मिसरे के आखिरी लफ्ज़ को देखना है। आपको तशरीह में शायर के नाम की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये तो हो गया फार्मूला कि आपने शायरों के नाम कैसे याद करने। दूसरे नंबर पे आ जाती है नज़्म। नज़्म में आप मौज़ूआत को याद करें और शायरों के नाम। जैसे करबला की है तो वो मीर अनीस है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। आप जो ही वो करबला के मंजर के हवाले से बात होगी तो आपको सुबह का मंजर, मैदान करबला में सुबह का मंजर, तो वो आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं अगर आपको मौजू का पता होता है तो। अब आपने तशरीह करनी कैसे, आपके पास शेर आ जाते हैं गज़ल के 3 शेर हैं, नज़्म के 2 शेर हैं। आपने हिस्सा गज़ल में सबसे पहले अपने शेर नंबर लिखना है कि शेर नंबर कौन सा है। उसके बाद आपने लिखना है शायर का नाम। शायर का नाम के बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है, शायर का नाम लिखें। अगर आपकी दरसी किताब में
وہ غزل جس کتاب سے لی گئی ہے اس کا نام اگر موجود ہے تو وہ اگر لکھ دیں گے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہوگا. نہ لکھنے سے نمبر نہیں کٹتے، لیکن اگر لکھ دیں گے تو یہ ایک پلس پوائنٹ جائے گا. اس کے بعد آپ نے تشریح، اور تشریح کے بعد علامت آپ نے جو دینی ہے وہ تفصیلیہ کی دینی ہے. آپ ابتداً جو آغاز کرنا ہے اس میں آسان الفاظ میں مطلب لکھیں، پہلا نکتہ. دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ شاعر کا نام بار بار نہ لکھیں. اب اس میں غلطی کون سی ہوتی ہے کہ بار بار نہ لکھنے کی کیوں تاکید کی جا رہی ہے آپ کو؟ یہ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ شاعر کا نام لکھنے میں چوک گئے ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تو ویسے غلطی جو آپ نے اوپر کی ہے اس میں ویسے تو آپ کا 1 نمبر کٹے گا. لیکن اگر آپ نیچے بھی تشریح میں بھی شاعر کا نام ریپیٹ کر رہے ہیں تو جہاں جہاں وہ نام آپ غلط لکھ رہے ہیں وہاں ایگزامینر کراس کرتا جائے گا، وہاں سرکل کرتا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ کے پیپر میں اگر 3 اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کا 1 نمبر کٹ جاتا ہے. بار بار نہ لکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل نہ لکھیں. شاعر کا نام لکھ سکتے ہیں، اگر کنفرم ہے تب تو لازمی لکھ سکتے ہیں، لیکن بار بار لکھنے کی آپ کو حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. پھر آپ نے ایک شعر میں ایک صفحہ پہ 2 حوالے کے شعر لکھنے ہیں. آپ ایک شعر کی تشریح کر رہے ہیں، آپ نے ایک پیج لکھا اور ایک پیج پہ آپ نے حوالے کے جو شعر دینے ہیں وہ 2 دینے ہیں. زیادہ بھرمار نہ کریں شعروں کی. پھر ایک شعر کی تشریح کم سے کم 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. پھر غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ کر کے لکھیں. آپ اس کو کوشش کریں مارکر کے ساتھ لکھیں. اور پھر کیا ہے کہ فکری تشریح کے تمام ممکنہ پہلو آپ نے اس میں بات کرنی ہے. اور تشریح کا جو آغاز ہے، جیسے ہی آپ آسان الفاظ میں مطلب لکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو تشریح کا آغاز ہے وہ آپ ٹو دی پوائنٹ نہ کریں، بلکہ آپ تھوڑا سا اس کو پھیلا کر تھوڑا سا آپ دوسری سائڈ سے آ کر اینگل سے لکھیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے شعر آ جاتا ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اب اس کا مفہوم تو یہی بنتا ہے کہ آسانی تو بہت مشکل ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہر کام میں ہمیں آسانی ملے. ہم چاہتے یہ ہیں بحیثیت انسان کہ ہمیں ہر کام میں آسانی ہو، سہولت ملے، جو بہت مشکل کام ہے. اور پھر اسی طرح مشکل ہے جس طرح آدمی کا انسان بننا مشکل ہے. یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا، یہ تو اس کا خاص طور پر نچوڑ ہو گیا. اب جب آپ بات کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہر کام کا آسان ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ آپ زندگی سے سٹارٹ لے لیں کہ انسانی زندگی میں ہر انسان کو مشکلات بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی آتی ہیں. ہر انسان آگے بڑھنے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ اسے کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ جو زندگی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس پر یہ کھلتا چلا جاتا ہے کہ ہر کام آسان ہونا اتنا ہی آسان نہیں ہے. اور اسی طرح تشریح طلب شعر میں اب آپ نے تشریح طلب شعر کہہ کے شعر کے ساتھ لنک ہو جانا ہے کہ مرزا غالب جو شاعری میں بھی مشکل پسندی کو اپناتے ہیں وہ ہمیں زندگی کا ایک اہم نقطہ بتاتے ہیں، وہ ہمیں زندگی کے اہم راز بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ لنک کر جائیں شعر کے ساتھ. یعنی ٹو دی پوائنٹ تشریح نہیں کرنی، ٹو دی پوائنٹ تشریح اس حوالے سے نہیں کرنی، آغاز میں نہیں کرنی. اگر آپ آغاز میں بالکل موضوع پہ چلے جاتے ہیں کیا نقصان کیا ہوگا آپ کا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آپ تشریح کو پھیلا نہیں سکیں گے، آپ 2 صفحات تک نہیں جا سکیں گے. 2 صفحات تک تبھی آپ جا سکتے ہیں جب آپ حوالے کے شعر بھی لکھیں، آپ اس کی بنیاد، اس کی تمہید بھی بنائیں، شاعر کے اسلوب، شاعر کے مزاج کے حوالے سے بھی 2-4 لائنز لکھیں گے، تب جا کر ایک شعر کے 2 صفحات نکل سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں حصہ نظم پہ. حصہ نظم میں جو ہمارے پاس تشریح ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح جو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایک شعر ایک صفحے پہ اور 2 حوالے کے شعر ایک صفحے پہ لکھ سکتے ہیں. آپ نے جو پیراگراف بنانے ہیں پیراگراف کی صورت میں تو 5 لائنز سے کم کا پیراگراف نہیں ہو، 5 لائن سے کم. اسی طرح 8 جو ہے وہ لائنز سے بالکل بھی زیادہ نہ ہو، یعنی 8 لائنز تک آپ پیراگراف ایک کو لے کے جائیں اور کم از کم 5 لائنز آپ اس کی رکھیں. اسی طرح آپ اس کا نظم کا عنوان لکھیں، پھر اس کے بعد شاعر کا نام اور ان دونوں کے بعد رابطہ کی علامت. پھر اس کے بعد اگر آپ ماخذ لکھ سکتے ہیں تو ماخذ کے بعد رابطہ کی علامت اور ماخذ لکھیں کہ کون سی کتاب سے یہ نظم لی گئی ہے. پھر اس کے بعد تشریح، اور تشریح کے بعد جو علامت آئے گی وہ اسی طرح تفسیریہ کی علامت آئے گی. آپ تشریح کریں، اسی طرح آسان الفاظ میں پہلے مطلب لکھیں، فکری پہلو تمام کے تمام لکھیں. ہر شعر کو جو ہے وہ آپ صحیح طریقے کے ساتھ ایکسپلین کریں، شاعر کا نام بار بار نہ لکھیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی فنی خوبیوں کو بھی بیان کرنا ہے. فنی خوبیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر شعر میں کوئی انہوں نے ایسی اصطلاح استعمال کی ہے، تشبیہ شامل ہے، استعارہ شامل ہے، کوئی اس میں گرامر کی خاص چیز ہے جو آپ کو معلوم ہے اور آپ کو ٹیچر نے بتائی ہوئی ہے، تو آپ اس کو ساتھ ساتھ شامل کریں. اور شاعر کا ادب میں مقام، اس کا اسلوب بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ حوالے کے اشعار کرنے ہیں.
اور ساتھ ساتھ ایک جو ہمارے پاس حصہ نظم ہے اس کی جو کم از کم تشریح ہے 2 شعروں کی وہ 3 صفحات سے کم نہ ہو. نظم کے شعروں کی جو تشریح ہے وہ 3 صفحات سے کم نہ ہو. غزل کے ہر شعر کی جو تشریح ہے وہ کم سے کم 2 صفحات پہ مشتمل ہو. اساتذہ کی جانب یہی بتایا جاتا ہے. جب آپ اس طرح کریں گے اور آپ اسی طرح نظم کے جو اشعار کی تشریح ہے وہ اکٹھی کریں, اور اکٹھی کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, آپ آسانی کے ساتھ 3 صفحات نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن ہو رہی ہو, مثال کے طور پر آپ کے پاس شعر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا واضح نہیں ہو رہا آپ کوئی ایک لفظ اس میں دیکھ لیں کہ اس لفظ کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, اس موضوع پہ میں لکھ سکتا ہوں, اسی لفظ کے ساتھ رکھیں. شعر کو خالی نہ چھوڑیں, حوالے کا شعر ضرور دیں. حوالے کا شعر نہیں لکھ سکتے, کوئی کوٹیشن لکھ دیں ساتھ میں. کوٹیشن نہیں لکھ سکتے, کوئی چیز آپ اس کو ساتھ ایڈ ضرور کریں. کوٹیشن دینے کے لیے آپ پراپر کامیں استعمال کریں. شعر لکھ رہے ہیں حوالے کا تو شعر کے لیے علامت شعر لکھیں. یہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ آپ اس کی پریزنٹیشن کو بہتر بنائیں, تشریح مکمل کریں. بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں شاید صرف طویل لکھ دینے سے, زیادہ لکھ دینے سے نمبر مل جاتے ہیں, معیار چاہے جو بھی ہو. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس میں جو چیز موجود ہے, جو کانٹینٹ ہے, وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صفحے کالے کرنے ہوتے ہیں. اس میں صفحے میں اگر آپ لائن چھوڑ کر ایک لائن لکھ رہے ہیں وہ نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. اگر آپ بہت بڑے بڑے لفظ لکھ رہے ہیں کہ ایک لائن پہ آپ دیکھتے ہیں 5 لفظ آپ نے لکھے ہوئے ہیں, بھائی نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. ایوریج آپ کے لیے 9 سے لے کر 11 تک الفاظ ہوتے ہیں ایک منیمم آپ کے ایک لائن پہ. اس سے کم لکھنا تو ظاہر ہے آپ کے لیے نمبر کٹنے کے باعث بن جائے گا. اور آپ ڈاج نہیں دے سکتے ایگزامینر کو کہ میں اس طرح ایک 2 لائنز چھوڑ کر لکھوں گا یا لکھوں گی, یا آپ اسی طرح جو ہے وہ بڑے بڑے لفظ لکھ کر میں صفحے 3 بنا لوں گا یا بنا لوں گی. ایسا نہیں ہوتا, اس طرح کو نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. مکمل رکھیں, اور پریکٹس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا. جب تک آپ پریکٹس نہیں کرو گے آپ کبھی بھی تشریح نہیں لکھ سکو گے. اس کے لیے بہترین کام یہی ہے, گھڑی دیکھیں, تشریح شروع کر دیں, ٹائم دیکھیں کہ آپ نے کتنا ٹائم لگایا ہے. عام طور پر جو شعر کی تشریح ہے, غزل کے 3 اشعار کی تشریح ہے, اس پہ بچوں کے پہلے جب لکھتے ہیں تو 25 منٹس لگ جاتے ہیں بالعموم. آپ اس 25 منٹس کو کم کرتے کرتے 15 منٹس تک لے کے آئیں. آپ کوشش کریں, پریکٹس کریں, بار بار لکھیں, بار بار لکھیں. ہوتا کیا ہے, جب آپ لکھتے ہو میرا بچہ, پیپر کے دوران لکھتے ہو 3 گھنٹے مسلسل لکھنا ہوتا ہے. گھر میں یا لیکچر میں آپ لکھتے ہو 35 یا 45 منٹس کا لیکچر ہوتا ہے, 45 منٹ آپ میکسیمم لکھتے ہو, جو ٹیچر مسلسل بھی آپ کو لکھواتے رہے. سوائے ان کالجز کے جن کے آپ کو پریکٹس بار بار ٹیسٹ کی کرائی جاتی ہے, وہ بچے فائدہ میں رہ جاتے ہیں جو بار بار ٹیسٹ دیتے رہتے ہیں. اگر آپ کو لکھنے کی پریکٹس نہیں ہے, یاد رکھیے پیپر میں آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آپ کی انگلیاں جو ہے وہ درد کرنا شروع کر جائیں گی. آپ انگلیاں چٹکانا شروع کر دیں گے, آپ انگلیاں مروڑنا شروع کر دیں گے, آپ کا ذہن آٹومیٹکلی ڈائیورٹ ہو جائے گا, جو چیزیں یاد ہیں وہ بھی بھولنا شروع ہو جائیں گی. جب آپ کی پریکٹس ہوگی آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا لکھنا. متواتر لکھیں, 3 گھنٹے بیٹھ کر لکھیں, ماڈل پیپرز لیں. آپ کے ساتھ ماڈل پیپر بھی انشاءاللہ میں شیئر کروں گا, کوشش کروں گا کہ یہیں اسی طرح آپ کو اس کے بھی ایک لیکچر دوں کہ کس طرح سے آپ سوال کریں. آپ اگر 2 لوگ ہیں, 2 دوست ہیں, پیپر آپ خود بنائیں, ساتھ والے دوست کو دیتے ہیں, اسے کہیں میرے لیے پیپر بناؤ, وہ آپ کر لیں. اس طرح گروپ سٹڈی میں آپ کو بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی ہے اسے سمجھائیں, اس سمجھانے سے انسان کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں جب وہ کوسچن کرتے ہیں. تو اس طرح آپ پریکٹس کریں. اگر اس میں کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹس میں آئیں, آپ سوال کریں کہ اس چیز کی ہمیں اس طرح سمجھ نہیں آئی. آپ کو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ یہ تمام کی تمام چیزوں کے حوالے سے ماڈل پیپرز بھی, ماڈل پریزنٹیشنز بھی آپ کو پرووائڈ کی جائے. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے, اگر کوئی خامی ہو, کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو, کوئی اس سے بہتر بات ہو جو میں بات کرنا بھول گیا ہوں, تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیے تاکہ نیکسٹ لیکچر میں وہ آپ کی چیز شامل کی جائے. آپ کا اپنا شاکر خان.